نکل جاتا ہے. یہ مطلب ہے کہ گناہوں کو مٹا بھی دیتی ہیں حسنات، لیکن جو اپنی حسنات کو سیئات بنا لے اس کی سیئات کو نہ معاف کرائیں گی، نہ دلوں میں سیئات کی نفرت پیدا ہونے دے گی. اسے میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنی نماز کے اندر کمال پیدا کرو. اس کی تو بڑی سخت ضرورت ہے کام کرنے والوں کو، بلکہ میں تو گستاخی کروں گا کہ صف اول والوں کو اس کی ضرورت ہے. بیان بہت لمبے لمبے، گشت بہت لمبے لمبے، تقریریں بہت لمبی لمبی، مشورے بہت لمبے لمبے. نماز ابھی ہمارے یہاں ایک جوڑ تھا، میں مغرب کی نماز سے سلام پھیر کے فارغ ہوا، ایک صاحب نے کھڑے کو مجمع جوڑ لیا. میں نے پوچھا مجمع سے، کیا آپ نے 6 رکعات اوابین پڑھ لی ہیں بیان سے پہلے؟ میری بات یاد رکھنا، اس کام کے کرنے والوں کا اس کام کی وجہ سے عبادات کو ہلکا سمجھنا یہ استدراج ہے. استدراج کہتے ہیں گمراہی کے گڑھے میں اس طرح گرنا کہ کوئی شعور نہ ہو، کوئی احساس نہ ہو کہ نہیں ہم تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں. نہ رات کا قیام، نہ نوافل کی کثرت. میں سچ کہتا ہوں، خلفائے راشدین اللہ کے راستے میں نکلنے والی جماعتوں کو یہ کہہ کر تاکید کرتے تھے کہ اللہ کی مدد تمہارے دن بھر کے کاموں میں، اللہ کی مدد تمہارے دن بھر کے کاموں میں اتنی ہی ہوگی جتنا تم قرآن کی تلاوت زیادہ کرو گے اور رات کی عبادت کا اہتمام کرو گے. دیکھو خلفائے راشدین کی ہدایت، دیکھو صحابہ کو. رات کا قیام اور کثرت تلاوت یہ خلفائے راشدین کی وہ خاص ہدایات ہیں جو کسی جماعت کے روانہ کرنے کے موقع پر ہدایت دی جاتی تھی. قرآن کی تلاوت اور رات کا قیام. کیونکہ کیوں نہ ہو یہ بات جب قرآن صاف طور پہ کہہ رہا ہے اشد وقعا وعقوبا قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ رات کا قیام نفس کو کچلنے والا، سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والا ہے، اور رات کا قیام یہ سب سے زیادہ دعوت کی بات کو واضح کرنے والا ہے، اور رات کا قیام یہ دن بھر دعوت کے کام میں سب سے زیادہ مدد کرنے والا ہے. لیکن اب طبیعتیں، اللہ مجھے معاف فرمائے، ایسی طبیعتیں ہیں کہ نوافل سے مناسبت نہیں ہے، بلکہ نفل کو زائد کی سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ ہے. نہیں، زیادہ نہیں ہے، زائد نہیں ہے بلکہ زیادہ ہے، مزید ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً. نافلہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب مزید دیے ہیں. اللہ کا مزید انعام ہے. حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں خود اس کے اعضا بن جاتا ہوں. اس سے بڑھ کر کیا قرب ہوگا؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے اعضا بن جاتا ہوں. میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. اس کا بولنا، اس کا سننا، اس کا دیکھنا، اس کا پکڑنا، اس کا چلنا، سب کا سب 100% اللہ کی چاہت پر آ جاتا ہے. کبھی غور کیا اس پر کہ میرے اعضا کا اللہ کے حکم کے خلاف استعمال ہونا یہ اللہ سے دوری کی علامت ہے؟ میں اللہ کے قرب کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟
لیے دوستو مولانا الیاس صاحب کا ملفوظ ہے کہ میرے کام کا مقصد صرف کلمہ نماز سیکھنا نہیں ہے، بلکہ یہ محنت کلمہ نماز کے اندر کمال پیدا کرنے کے لیے ہے. کلمہ نماز کے اندر کمال پیدا کرنے کے لیے محنت ہے. یہ محنت کلمہ نماز کی تکمیل کے لیے ہے. تکمیل کا مطلب یہ ہے کہ مشق کر کے اپنے ہر عمل کو کمال تک پہنچاؤ. اس محنت کا مقصد یہ ہے. یہ نہیں جیسے نماز تھی جیسے پڑھ رہے تھے. 40 سال کا نمازی دمشق کی مسجد میں 40 سال کا نمازی دمشق کی مسجد میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ جانتے تھے منافقین کو، جو منافقین کو جانتے تھے وہ نفاق کی علامتوں کو بھی جانتے تھے. وہ نفاق کی علامتوں کو بھی جانتے تھے. وہ نفاق کی علامتوں کو بھی جانتے تھے کہ نفاق کی علامتیں کیا ہیں. دیکھ کر فرمایا کہ کب سے نماز پڑھتے ہو؟ اس نے کہا 40 سال سے پڑھتا ہوں. فرمایا کہ اگر اسی نماز پر مر گئے جیسی پڑھ رہے ہو، نماز میں اجرت تھی، جلدی تھی. فرمایا اگر اسی نماز پر مر گئے جو پڑھ رہے ہو تو اس دین پر تمہاری موت نہیں ہوگی جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. صاف بات فرمائی. اگر اسی نماز پر مر گئے جیسی پڑھ رہے ہو اور اس میں کچھ نہیں تھا سوائے اس کے کہ رکوع سجدے میں جلدی تھی. فرمایا اگر اسی نماز پر مر گئے تو تمہاری موت اس دین پر نہیں ہوگی جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. یہاں تو ہر شخص سمجھتا ہے کہ حسن خاتمہ دعا سے ہو جائے گا. وہ اس سے دعا کے لیے کہہ رہا ہے، وہ اس سے دعا کے لیے کہہ رہا ہے، وہ اس سے دعا کے لیے. ہاں بھائی دعا کرنا حسن خاتمے کے لیے. ہاں ذرا کوئی بیماری آئی اور حسن خاتمے کی دعا کر لی. یاد رکھنا حسن خاتمے کا تعلق 2 چیزوں سے ہے. ایک حسن عمل، ایک حسن نیت. جس کے پاس یہ 2 چیزیں ہیں، حسن عمل، حسن نیت، اس کا حسن خاتمہ یقینی ہے. اور جس کے پاس یہ 2 چیزیں نہیں ہیں، نعوذ باللہ، سوء عمل ہے اور سوء نیت ہے. عجیب واقعہ ہے. بڑے بڑے لوگ کارنامے انجام دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کارناموں پر ہمیں آخرت میں وہ سب کچھ ملنے والا ہے جس کا اللہ کی طرف سے وعدہ ہے. نہیں، یاد رکھنا کہ حسن خاتمہ حسن نیت کے ساتھ ہے اور حسن خاتمہ حسن عمل کے ساتھ ہے. سوء عمل کے ساتھ سوء خاتمہ کا اندیشہ جو میں عرض کر چکا ہوں کہ جو نماز کو بگاڑ کر پڑھ رہا ہے اس کے بارے میں فرما رہے ہیں حذیفہ رضی اللہ عنہ کہ اس کی موت اس دین پر نہیں ہوگی جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اور یہ فرمایا